تو سعودی عرب پہ حال ہی میں جو حملے ہوئے ہیں انہوں نے پورے خطے میں ایک الارم سا بجا دیا ہے، لیکن پاکستان کا جو رد عمل تھا نا، وہ صرف ایک عام سا مذمتی بیان نہیں تھا، اس کے پیچھے کافی کچھ ہے۔ چلیں اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایک بیان کے پیچھے کون سی ڈپلومیسی اور تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ تو اس پوری صورتحال کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ہوا کیا تھا، وہ کون سا واقعہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا سفارتی رد عمل شروع ہوا۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ سعودی عرب کا جو مشرقی علاقہ ہے الجبیل، وہاں ایک بہت اہم پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور سنیے یہ کوئی چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا، اس میں ڈرونز بھی استعمال کیے گئے اور میزائلز بھی۔ ظاہر ہے اس کا مطلب صاف تھا کہ کوئی خطے میں ٹینشن کو ایک بالکل نئے اور خطرناک لیول پر لے جانا چاہ رہا ہے۔ اور جیسے ہی اس حملے کی خبر پھیلی نا، فوراً سب کی نظریں پاکستان پر جا ٹکی، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان سعودی عربیہ کا ایک اہم متحدی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد سے اس پر فوری اور آفیشیل ری ایکشن کیا آیا۔ پاکستان کا جواب بالکل فوری تھا اور ایک دم کلیئر۔ دفتر خارجہ نے جو لفظ استعمال کیے وہ تھے شدید مذمت، یعنی اسٹرانگ کنڈیمنیشن۔ اب دیکھیں ڈپلومیسی کی زبان میں یہ بہت اسٹرانگ میسج ہوتا ہے، اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں کہاں کھڑا ہے۔ لیکن بات صرف مذمت تک نہیں رکی، پاکستانی حکام نے اس حملے کو ان پرووکڈ بھی کہا، یعنی بلا اشتعال۔ ڈپلومیسی میں اس لفظ کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حساب سے اس حملے کے لیے کوئی بھی جواز، کوئی بھی بہانہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان نے اتنا مضبوط سٹینڈ لیا کیوں؟ یہ معاملہ صرف ایک اتحادی کو سپورٹ کرنے سے کہیں آگے کا تھا، اور اس کی جو وجوہات ہیں نا، وہ ہمیں وفاقی وزیر کی وضاحت سے سمجھ آتی ہیں۔ تو وزیر صاحب نے ایک بڑی دلچسپ ملٹی لیئرڈ دلیل دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، جب آپ معاشی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ صرف کسی عمارت پر حملہ نہیں ہوتا، یہ سیدھا اس ملک کے استحکام پر حملہ ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور زبردست نقطہ اٹھایا، انہوں نے معاشی سیکیورٹی کو مقدس فرائض کے ساتھ لنک کر دیا، جس سے پاکستان کے سٹینڈ کو ایک بالکل ہی الگ، ایک گہری معنویت مل گئی۔ یہاں پر حرمین شریفین کا ذکر آیا تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے مراد اسلام کے دو سب سے مقدس مقامات ہیں، مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی، اور چونکہ سعودی عرب ان کا نگران ہے، اس لیے پوری اسلامی دنیا میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ وفاقی وزیر کے اپنے الفاظ اس نقطے کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا حرمین شریفین کا تحفظ اور اس کے معاشی مفادات کا تحفظ یہ بالکل ضروری ہے۔ یہی وہ سوچ ہے، وہ بنیادی آئیڈیا ہے جس پر پاکستان کا اتنا مضبوط موقف مبنی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی پاکستان کے بیان کی بات، لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان خطے میں ایک بہت ہی نازک، بہت ہی پیچیدہ پوزیشن میں ہے۔ اصل میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے اس کا دوہرا کردار۔ دیکھیں، ایک طرف تو پاکستان خطے میں ایک ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے، امن لانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک تاریخی دفاعی معاہدے میں بھی ہے جو اس کی خود مختاری کے تحفظ کا وعدہ ہے۔ یہ بالکل ایک رسی پر چلنے جیسا ہے، ایک بہت نازک توازن جسے قائم رکھنا لازمی ہے۔ تو اصل سفارتی چیلنج ہی یہی بن جاتا ہے کہ علاقائی امن کے لیے اپنی کمٹمنٹ اور اپنے ایک اہم اتحادی کے ساتھ کیے گئے وعدوں، ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر کیسے چلا جائے۔ اور یہی وہ سوال ہے جس پر آنے والے وقت کا دار و مدار ہے۔ جیسے جیسے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، سب کی نظریں اس بات پر ہوں گی کہ پاکستان اپنے اس نازک توازن کو کیسے برقرار رکھتا ہے۔ اس کا جواب خیر وہ تو آنے والا